میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو دوام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کرے۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کی پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولیں، آپ بھی بولیں، اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی؟ توبہ کرنے۔ اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کرنا۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس رنگ کی، اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ معاف کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی پوری کتب حدیث میں۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب اللہ کا بندہ اور گناہگار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی توبہ سے، یہ سونے والوں کو جگائیے گا، اللہ ان کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح راضی ہوتا ہے؟ حضور نے مثال دی، بڑی منفرد روایت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، صحابہ ایک آدمی تھا، اس نے اونٹنی تیار کی، اونٹنی پر سامان رکھا، کھانے کا، پینے کا، زادرہ سامان، یوں سمجھ لیں جیسے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تھیلا، اس میں پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ٹکٹ بھی ہے، ہر شے اس کے اندر ہے۔ وہ تھیلا اس نے اونٹنی پہ باندھ دیا، ساری ضروریات کی چیزیں اس میں تھیں۔ ریگستان کا علاقہ تھا، صحرا کا علاقہ تھا، میلوں دور دور تک آبادی نہیں۔ اس صحرا کے اندر وہ پہنچا، اونٹنی اپنی اس نے ایک شاخ کے ساتھ باندھ دی اور خود وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی تو اونٹنی نہ، وہ چونکہ شاخ سے بندھی ہوئی تھی، وہ شاخ اس کی ٹوٹ گئی، اونٹنی نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ صحرا میں دوڑنے لگا، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، پینا بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحرا سے نکلنے کا راستہ بھی، پیدل وہ صحرا سے نکل سکتا بھی۔ حضور فرماتے ہیں ادھر دوڑا، ادھر دوڑا، آگے دوڑا، پیچھے دوڑا، شمال جنوب بھاگا، تھک گیا، آوازیں دینے لگا، درختوں پہ چڑھنے لگا، جو اس سے بن سکتا تھا اس نے کیا، تھک گیا۔ جب تھکا تو کونے میں بیٹھ کے رونے لگا، کھول کے رویا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میری فریاد کو کوئی نہیں پہنچے گا، مشکل ہو گیا میرے لیے۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب میرا کوئی حل نہیں بچنے کا، موت ہی آئے گی، موت ہی۔ اچانک اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی، سامان بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، ہر چیز مل گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی، صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو آج صحابی تولنے لگا، ناپنے لگا، بالآخر کہنے لگے حضور یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کو خوشی ہو رہی ہے، ہم تو اندازہ کر سکتے ہیں، پیمانہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی خوشی تک پہنچ سکتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحابہ اسے تو کچھ خوشی بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب رب کا گناہگار بندہ
جو کبھی مسجد نہیں آیا، نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جو کبھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوا، جسے کبھی سجدے کی توفیق نہیں ملی، جس نے کبھی بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھی، فرمایا جب وہ آتا ہے نا پلٹ کے مسجد میں، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہے، حاجیوں سے بھری ہوئی ہے، ساجدوں اور عابدوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب وہ گناہگار آ کے سجدہ کرتا ہے تو فرمایا خدا کو اس صحرا میں پھنسے ہوئے اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ۔ اور کنز المال کی حدیث سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے کہ توبہ کرنے والے کی خوشی کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، دنیا داری کرتا تھا، بڑا مال، بڑی جائیدادیں، بڑا ڈیرا، بڑا کھانا پینا، بڑا آنا جانا لوگوں کا، بڑے پیسے۔ اچانک حالات کسی وجہ سے بدل گئے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، زمینیں بک گئی، جائیدادیں اجڑ گئی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا تو ہر چیز ضائع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہر چیز اس کی چلی گئی نا، وہ کبھی مسجد نہیں آیا تھا، بنی اسرائیل کا شخص تھا، تو کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ اب جب سب کچھ چلا گیا نا، کوئی وہ دوست سجن جو پہلے بڑے قریب تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، 2-4 دن تو ادھارے پیسے دیے، پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تو بھکاری ہو گیا ہے، بھکاری، وہ تیری آنکھ یا سنگ ملامت کی چبھن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے تے لکھا کیتے پیڑے، ان وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، ساری عمر ہی آٹا گدہ میں لکھا کیتے پیڑے، اے وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے الجھ گیا، جب تھک گیا نا دنیا داروں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، یار دوستوں کی طرف، تو پھر جا کے مسجد یاد آئی، سجدہ کیا، کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا، اللہ میں نے دنیا دیکھ لیا ساری، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ رب کریم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کر دو، جو کہتا ہے ویسے ہی، جو وڈیاں شانہ والے مولا تے رب غریب نوازا، اپنے بندیاں تائیں کھلی رکھی رحمت دا دروازہ، یا اللہ مدد فرما۔ فرمایا جاؤ فرشتے جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہماری ضرورت تو نہیں، پر ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ گیا ہے تب آیا ہے، پھنس گیا ہے تب آیا ہے، یا اللہ یہ تجھ سے ڈر کے تیری محبت میں کیسے آیا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس لذت کی، کیسے آیا ہے؟ پھنس گیا، اب اس کا چارہ کوئی نہیں رہا۔ واہ، آواز قدرت آئی، اس آواز میں بھی بڑا کرم ہے۔ رب کریم نے فرمایا فرشتو تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تمہارا کیا خیال ہے مجھے نہیں پتا۔ اور فرمایا تمہیں تو اتنا پتا ہے نا کہ یہ الجھ کے آیا، مجھے آگے کی بات کا بھی پتا ہے، یا اللہ آگے کیا ہے؟ فرمایا میں نے اسے نواز دینا ہے، اس نے دوبارہ آنا بھی کوئی نہیں، لے کے جائے گا تو دوبارہ۔ اللہ اکبر، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، جائے گا تو واپس۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب فرماتے بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، اللہ نے دے دیا، چلا گیا لے کے، دوبارہ پھر بھول گیا، پھر ڈیرے، پھر وہی جھوٹے یارانے، وہی دوستیاں، وہی سارے معاملات، الجھ گیا، پھر انہی کاموں میں الجھ گیا۔ کچھ وقت پھر آیا تو حالات پھر خراب ہو گئے، پھر دوست سجن جو کہتے تھے نہیں نہیں اس وقت اور تھا اب اور ہے، پھر بدلنے لگے، پھر اس سے رخ پھیرنے لگے، حالات پھر بگڑنے لگے۔ جب سارے دروازے کھٹکھٹائے تو دل میں چور ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے دعا کی تھی تو کیا میں نے فراڈ ہی تھا کہ پکی توبہ کی ہے، اندر چور ہے، بان فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی تے چور اندر دا، اندر کھٹکا ہے کہ یار میں، لیکن کہنے لگا جاؤں نہ تو جاؤں کدھر۔ پھر آ گیا مسجد، کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتا، آج کے بعد غلطی تو مہربانی فرما، ایک دفعہ نظر فرما۔ میرے حبیب پاک بیان کر رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہے،
حضور فرماتے کہنے لگے یا اللہ ایک دفعہ اب نہیں کرتا. رب کریم نے فرمایا فرشتوں دے دو جو مانگتا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ ڈر کے نہیں آیا, الجھ کے آیا ہے. فرمایا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں, لیکن اب وہ آ گیا ہے, دے دو جو مانگتا ہے. حضور فرماتے ہیں 70 دفعہ آیا. بولے کتنی دفعہ؟ اور بھائی چوتھی باری تے ابا جی نہیں پیسے پا کے دیں دے دکان وچ. وہ آندے تو جاڑ دے خصماں دا سر کھا, دوجیاں نوں نہیں کر کے دینا. 2-3 دفعہ ڈال کے دیتے ہیں تجارت کاروبار, چوتھی دفعہ کہتے ہیں موج کر بھائی, تو ضائع کر دیتا ہے, تجھے نہیں دینے. 70 دفعہ آیا, 70 دفعہ. خدا کے پسندیدہ بنو, لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو. ان کی تو پسند پہ 3 دفعہ پورے نہیں اترو گے تمہیں دھتکار دیں گے, جوتے کی نوک پہ نہیں رکھیں گے. 70 دفعہ آیا, 70 دفعہ ناپسندیدگی کا کام کیا. ایک دن پھر رات کو اٹھا, اب الجھا نہیں, اب مال ہے, دولت ہے. رات کو اٹھ گیا, اٹھ کے بیٹھ گیا. دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں, خدا کے دروازے پہ تب جاتا ہوں جب پھنس جاتا ہوں, اس کے آستانے پہ تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں, اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں, اس وقت جاتا ہوں جب تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے, دعا کی عادت ہوتی ہے. کتنا خود غرض ہوں, خدا کو بھی سجدے کرتا ہوں. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں, احمد فراز نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں. لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے, میں کہاں بس رہا ہوں کہ یہاں بھی میرا لالچ ہی ہے. اٹھا, پھر تڑپا, مصلی بچھایا تو مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا. کہنے لگا خدایا تو عظیم ہے, میں ذلیل ہوں, تو بڑا ہے, میں عاجز ہوں, تیری کیا بات ہے, میں کچھ بھی نہیں. خدایا 70 دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی, تیرا کتنا بڑا حوصلہ ہے, تو نے ہر دفعہ میری قبول فرمائی. خدایا آج میں لالچ لے کے نہیں آیا, میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں. آج میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں, سچا ہو کے آیا ہوں. میرے محبوب فرماتے, رب نے فرمایا فرشتوں کھولو نظر آسمان کے دروازے. تم کہتے تھے الجھ کے آیا, پھنس کے آیا, کھولو آسمان کے دروازے, وہ دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے. یہ آج الجھ کے نہیں آیا, یہ آج مجھ سے ڈر کے آ گیا ہے, آج میرے پیار میں آ گیا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ پہلے تو مال دیتا تھا, اب کیا دے گا؟ تو میرے حبیب فرماتے ہیں, رب فرماتے ہیں اب میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دوں. بغیر حساب کتاب جنت عطا کر. میرے دوست چھوڑ دنیا کی پسندیدہ, روز نیا رنگ اختیار کرنا, بندے مجھے پسند کریں, روز نیا سٹائل اختیار کرنا لوگوں کی. اب یہ رواج آ گیا, اب یہ رواج آ گیا, اب یہ چکر چل گیا. نہیں جی نہیں, اب میری حویلی بتی بڑی اچھی ہے, بڑی خوبصورت ہے, اور سارے میرج ہالوں میں شادیاں کرتے ہیں. میں نے دنیا چھوڑ, دنیا کبھی کبھی کوئی پسندیدہ بنا ہے, تجھ سے ایک مکر کراتے ہیں, پھر کہتے ہیں دوسرا بھی کر, پھر کہتے ہیں تیسرا بھی کر. یہ تو تجھے مکر کرا کے تھکا دیں گے, نچا کے تھکا دیں گے. یہ دنیا تیرا امتحان لے گی, 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 3, 3 کے بعد 4. یہ تو تجھے رسوا کر دے گی, الجھا دے گی. عرش کا مالک ہے جو امتحان نہیں لیتا, وہ کہتا ہے تو ایک بار آ جا صحیح, تو آ جا صحیح. میرے حبیب فرماتے ہیں تیرا کام پہنچ جانا ہے, اور پھر رب کا کام تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دینا ہے. لیکن مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. اکبر الہ آبادی کہتے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی, بس جیبوں سے عرضیاں نکلی. اب بھی ہم جتنے تک دفتروں کے کاٹتے ہیں, کبھی 2 مسجد کے کاٹ لینا. اللہ کے پسندیدہ بنو, اللہ کے پسندیدہ, رب کریم کے پسندیدہ بنو. وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح کے بن جاؤ, جس طرح اللہ تمہیں پسند کرتا ہے اس طرح کے بنو, جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پسند کرتے ہیں تم اس طرح کے بنو, جس طرح کے حضور چاہتے ہیں اس طرح